ناظرین، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاچا یسخر کا بیٹا تھا۔ یہ انتہائی پرکشش اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اسے منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کمال تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت علم رکھنے والا با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ادب و احترام بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا دشمن بن گیا، اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور انسان بن گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم جاری ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لہٰذا جب اس نے اپنے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، جسے دیکھ کر قارون میں لالچ پیدا ہو گیا اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ ناظرین، قارون نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہوا بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے بہانے ہمارے مالوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے ایک انتہائی غیر اخلاقی چال چلی۔ لہٰذا قارون نے ایک خوبصورت عورت کو بہت سارا مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ معاذ اللہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ لہٰذا عین اس وقت جب آپ وعظ فرما رہے تھے تو قارون نے آپ کو ٹوکا کہ آپ نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا سے نکال کر قوم کو فرعون سے نجات دلائی، سچ سچ بتا دو کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت سہم گئی اور کانپنے لگی۔ لہٰذا اس عورت نے مجمع عام میں کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور حالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ کھڑا رہے، اور جو میرے ساتھ ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ لہٰذا صرف 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے جدا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو قارون کو پکڑ لے، تو قارون گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ زمین کو حکم دیا تو قارون کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، لیکن اللہ عز و جل کی پکڑ سے قارون بچ نہ پایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھستا چلا گیا۔ وہ 2 خبیث جو قارون کے ساتھ تھے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے زمین میں غرق کر دیا ہے تاکہ قارون کے محل اور اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون کا محل اور اس کا خزانہ بھی زمین میں غرق ہو جائے۔ لہٰذا قارون کا محل جو سونے کا تھا اور اس کا تمام خزانہ اللہ کے حکم سے زمین میں غرق ہو کر رہ گیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجی ایک جماعت بامشکل اٹھا سکتی تھی۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔